اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اور سورہ مبارکہ کی یہ آیت نمبر 10 ہوگی۔ آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اسکرین پہ آپ آیت کو بھی لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اس آیت کے حصے بنانے کی طرف۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور دوسرا ہوگا واولئک ھم وقود النار۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ان حرف ہے، حرف ظروف مشبہ بالفعل۔ اس کے بعد الذین اسم موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی اسم ہے۔ کفروا فعل ماضی، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف فا اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، کفرا یکفرو کفرانن، ناشکری کرنا یا انکار کرنا۔ لن حرف ہے، گرامر والوں کے نزدیک یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے ہے جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں۔ ہماری گرامر کے مطابق یہ فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو خفیف کرتے ہیں۔ بہرحال ٹرمینالوجی کا صرف فرق ہے، باقی بات ایک ہی ہے۔ تو یہ حرف جو ہے فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اس کے بعد لازماً فعل مضارع ہی ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو تغنیہ جو ہے فعل مضارع منصوب نظر آ رہا ہے، یعنی فعل مضارع خفیف نظر آ رہا ہے۔ غین، نون اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ علامت مضارع پیش والی ہے، تو سمپل سی بات ہے، اگر آپ چیک کریں تو تینوں اوپر والی پاسبلٹیز جو ہیں ان میں یہ فال نہیں کرتا، یعنی نہ تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، نہ ہی یہ باب تفعیل ہے، نہ ہی باب مفعلہ ہے، تو بچ گیا باب افعال۔ تو باب افعال میں ہم ان روٹ لیٹرز کو دیکھتے ہیں۔ تو غین یا باب افعال میں جب استعمال ہوتا ہے تو خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ بنتا ہے اوریجنل اغنا یا یغنیو اغناین، اور تبدیلی کے بعد اغنا یغنی اغناءن۔ اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا یا تکلیف دور کرنا، یعنی کسی کے کام آنا، اور مزید بتا رہے ہیں کہ جس کے کام آئے اس پر ان کا صلہ آتا ہے۔ دوسرے معنی خان صاحب اس کے لکھ رہے ہیں مالدار کرنا، تیسرے معنی اس کے لکھ رہے ہیں بے فکر و بے پرواہ کرنا، اور آیت کا ریفرنس دے رہے ہیں ما اغنا عنہ مالہ، سورہ لہب کی 2 نمبر آیت کا۔ تو بہرحال مختلف معنی باب فعال سے جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے تو آپ نے دیکھے، پھر نوٹ کر لیجئے، کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا یا تکلیف دور کرنا، یعنی کسی کے کام آنا، اور جس کے کام آئے اس پر ان کی پریپوزیشن آتی ہے۔ دوسرے معنی مالدار کرنا اور تیسرے معنی بے فکر و بے پرواہ کرنا۔ اب یہ یہاں پر کن معنی میں استعمال ہوا ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ ان آگے آ رہا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر اس کے معنی کریں گے کسی کی کوئی ضرورت پوری کرنا یا تکلیف دور کرنا، یعنی کسی کے کام آنا، تو یہاں پر کسی کے کام آنا کے معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کی وجہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اعراب میں مل جائے گی۔ ان حرف جر ہے، جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اموال کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے، جمع مکسر ہے، مال کی، مرفوع استعمال ہوئے یہاں پر، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد واو حرف ہے، لا حرف ہے، اور یہاں پر یہ زائد استعمال ہوا ہے تاکید کے لیے۔ ترکیب میں انشاءاللہ تعالی اس بات کو میں واضح کر دوں گا۔ اولاد کا لفظ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، جمع مکسر لفظ ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہم آپ کو نظر آ رہی ہے۔ گویا اسی حصے میں 3 جگہ پر آپ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک انہم میں، ایک اموالہم میں، اور ایک اولادہم میں۔ تو اموالہم اور اولادہم میں ہم کی ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور استعمال ہوئی ہے، اور انہم میں یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ من اس کے بعد پھر حرف جر ہے، جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا ہے شیئن۔ شیئن نکرہ اسم ہے، منصوب استعمال ہوئے یہاں پر، واحد ہے اور مذکر ہے۔ باقی اس کے اعراب پر
ترکیب میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کر لیں گے۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ الحمدللہ بات مکمل ہو جاتی ہے، اب رہ گیا دوسرا حصہ، تو اس کے الفاظ پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے اولائکا، اسماء اشارہ میں سے ہے اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے، اس لیے اسے براؤن کلر میں دکھایا گیا ہے۔ اور وقود کا لفظ جو ہے یہ ایندھن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واحد ہے، مذکر ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ النار جو ہے یہ مجرور لفظ استعمال ہوا ہے اور معرفہ ہے۔ تو الحمدللہ جی دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں ان دونوں حصوں میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس میں پہلا جملہ بن رہا ہے انا، حرف ظروف مشبہ بالفعل سے۔ جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اسم اس کا منصوب ہوتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے۔ خبر کی جگہ پہ اس کے جملہ بھی آ سکتا ہے اور مفرد بھی آ سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے۔ تو انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، الذین اسم موصول اس کا اسم ہے، لہٰذا یہاں پر الذین اسم موصول کو ہم محلاً منصوب قرار دیں گے۔ الذین اسم موصول اکیلا کبھی نہیں آتا ہے، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور آتا ہے، لہٰذا کفروا جو ہے وہ صلۃ الموصول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور کفروا فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ گویا فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب اسم بنا انا کے لیے۔ اور یوں انا کا اسم آ گیا ہے، اب انا کی خبر چاہیے، تو انا کی خبر کی جگہ پر پورا ایک جملہ آ رہا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، لہٰذا یہ پورا جملہ جو ہے یہ محلاً مرفوع انا کی خبر قرار دیا جائے گا۔ اب میں جملے کو انالائز کر رہا ہوں جو کہ انا کی خبر کے طور پر آ رہا ہے۔ آغاز اس کا لن حرف سے ہو رہا ہے، تغنیہ فعل مضارع ہے، چوتھا صیغہ ہے، لہٰذا اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، اور اموال کا لفظ آپ کو آگے مرفوع نظر آ رہا ہے، لہٰذا اموالہم جو ہے مضاف الیہ ہو کر اس کا فاعل ہے۔ انہم جو ہے جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا تغنیہ فعل کے۔ یہاں تک اگر انالائز کر لیں تو لن تغنیہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں تک اگر میں ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ یوں کر سکتا ہوں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ان کا مال ان کے ہرگز کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک میں نے ٹرانسلیٹ بھی کر دیا ہے۔ اب آگے چلیں تو وہاں پر واو عاطفہ ہے اور لا یہاں پر زائدہ ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اردو میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا اور نہ ہی، تو یہ مفہوم دینے کے لیے لا زائدہ استعمال ہوتا ہے۔ اولادہم مضاف الیہ، اور یہ بھی مرفوع ہے، لہٰذا اس کا عطف ہم اموالہم پر کر دیں گے۔ من اللہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس جار مجرور کو حال مقدم کیا گیا ہے شیئن ذوالحال کے۔ اصل میں شیئن کی صفت بن رہا تھا، لیکن اگر صفت کو موصوف پر مقدم کر دیا جائے تو گرامر کی اصطلاح میں اس کو حال مقدم کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ شیئن کے بعد ہوتا نا من اللہ، تو ہم کہتے شیئن موصوف اور من اللہ اس کی صفت، کیونکہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے، لیکن جب آپ نے من اللہ کو مقدم کر دیا تو اب صفت جو ہے وہ کبھی بھی موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں اس جار مجرور کو جو ہے وہ حال قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا نکرہ جو ہے وہ ذوالحال بن جاتا ہے، اور پھر یہ جو ہے شیئن لفظ یہ مفعول بہ بنایا گیا ہے۔ شیئن کا لفظ جو منصوب استعمال ہوا ہے تو یہاں پر اس کو مفعول بہ بنایا گیا ہے لن تغنیہ فعل کے، لہٰذا اس کو بھی ہمیں اس کے ساتھ ہی جوڑنا پڑے گا، جس کو میں نے وہاں پر کلوز کر دیا تھا۔ گویا لن تغنیہ فعل اپنے فاعل اموالہم ولا اولادہم، اپنے مفعول بہ یعنی شیئم من اللہ، اور اپنے متعلق انہم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا حرف ظروف مشبہ بالفعل کی، اور پھر انا حرف ظروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اور اگر باقی حصے کا ترجمہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں تو کچھ یوں بنے گا، اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر من اللہ شیئن کا ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں۔ اور شیئن کے حوالے سے ایک ترکیب اور ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ لوگوں نے اسے مفعول مطلق جو ہے وہ بھی بنایا ہے۔ مفعول مطلق بنانے کی صورت میں جو جملہ مانا جاتا ہے پھر وہ کچھ یوں مانا جاتا ہے کہ لا تغنی الاموال، یعنی مال کام نہیں آئیں گے، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، بعد غناء او شیم من اغناء۔ محمود صافی صاحب نے یہی محذوف نکالا ہے، تو میں یہ آپ کے سامنے کاپی کر رہا ہوں۔
اس کے بعد جو اب دوسرا حصہ ہے اس کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ واو کو ہم عاطفہ بھی قرار دے سکتے ہیں اور استنافیہ بھی قرار دے سکتے ہیں، اور آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے جس میں اولئک کا مبتدا ہے، جس کی خبر جو ہے وہ ہم وقود النار کے طور پر ہم جملہ اسمیہ لے سکتے ہیں، جس میں ہم مبتدا ہے جس کی خبر وقود النار ہے، مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ، اور پھر یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے اولئک کا مبتدا کی، اور اولئک کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے، اور وہ ہی آگ کا ایندھن ہے، یعنی اور وہ ہیں آگ کا ایندھن۔ تو امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ اپنی ورکنگ ہم نے مکمل کر لی ہے، اب ذرا محمود حافظ صاحب کی ورکنگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اپنی ورکنگ کو ان کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ محمود حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جملہ ان الذین کفروا لا محل لہ استنافیہ ہے، کفروا والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین ہے، لن تغنی عنہم اموالہم فی محل رفع خبر ان ہے، اولئک ہم وقود والا جملہ فی محل رفع معطوف والا جملہ لن تغنیہ ہے، یا انہوں نے کہا ہے کہ یہ استنافیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 10 ہماری سورہ آل عمران کی مکمل ہو جاتی ہے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ تو انہوں نے وہی کے ساتھ جو ترجمہ کیا نا وہ اس حصر کو بیان کیا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 10 ہماری مکمل ہو گئی ہے سورہ آل عمران کی، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آیت نمبر 10 جو ہے سورہ آل عمران کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔